اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. السلام علیکم مومنین, this is me سیدہ انم نقوی with مخاہر عروج نقوی and you're watching انم عروج نقوی official. اللہ کے فضل و کرم سے یہ مناجات کا سلسلہ جاری و ساری ہے جو آج سے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کو بتا دیں that we are continuing the series of whispered prayers by امام زین العابدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. میرے چوتھے امام کی مناجات, ان کی سرگوشیاں, ان کے خدا سے کی گئے کلامات اور وہ بہترین علوم کے خزانے جو انہوں نے مومنین کو, اپنے محبوں کو, توبہ کرنے والوں کو, خوف کھانے والوں کو, ذکر کرنے والوں کو, خدا سے راز و نیاز کرنے والوں کو جو عطیے دیے ہیں, ایسے خزانے دیے ہیں کہ جب نہ سمجھ آئے کہ کن الفاظ میں دعا کرو, اور جب تمہارا دل چاہے کہ تم اپنے تمام رازوں کا مالک اس ذات اقدس کو بناؤ جو کبھی وہ راز فاش نہ کرے گا, دنیا آخرت میں کبھی تمہیں رسوا نہ کرے گا, جب تمہاری تکلیف کہنے کے لیے مشرق و مغرب میں کوئی نہ ہو, وہ تمہارا بزرگ و برتر پروردگار ہو کہ جس کو جب تم نے پکارا وہ ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے آیا. تو میرے مولا نے ہمیں سکھائیں مناجات تائبین جو ہم آپ کے ساتھ پیش کرتے آ رہے ہیں. Before we just start today's video, I'm going to give you a review of the munajat which we have covered till today. کہ جو آج سے جوائن کر لیں آپ ضرور جائیں اور ہمارے چینل انم عروج نقوی آفیشیل پہ دیکھیے گا. there is a playlist with the مناجات, تمام مناجات آپ کو مولا کی ملیں گی, اور زیارات کی لسٹ ملے گی جس پہ زیارت عاشورہ کو, دعائے القمہ کو, اس کے صحیح طریقہ کار کو ڈسکس کیا گیا اگر آپ یہ اعمال شروع کرنا چاہیں. وہیں پر آپ کو دیگر دعاؤں کی بھی لسٹ ملے گی جہاں پہ دعائے توسل ہوگی, آپ کو دیگر جتنی دعائیں ہم نے, دعائے کمیل ہوگی, اس کی تفسیر ہوگی, شب جمعہ کے اعمال الحمدللہ وہ ہم نے کیے ہیں. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرے مولا نے ہمیں آپ جیسے سننے والوں سے نوازا اور اس ذکر کرنے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے دن و رات کے ان اوقات میں کہ جو شاید کس دنیا کی مصروفیت میں گزرتے, ہم میرے مولا کی اس مناجات میں غور و فکر پر گزارتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ سیریز دیکھ رہے ہیں لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور کنیکٹ بھی کر پا رہے ہیں, اور وہ الفاظ بھی مل رہے ہیں آپ کو کہ کن الفاظ میں اللہ سے راز و نیاز کریں. تو اب تک ہم نے دیکھا کہ جب توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, جب شرمندہ ہوتے ہیں مومنین, تو خدا کی بارگاہ میں کن الفاظ میں کلام کرتے ہیں. مناجات تائبین دیکھی, پھر دیکھا کہ جب کوئی شکوہ کرنا ہو اپنے نفس کے بارے میں تو کیسے شاکین شکوہ کرتے ہیں, تو ہم نے وسپر پریئر آف دا کمپلینرز پڑھی. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر خدا کی ذات کے بارے میں اتنا پر امید ہو جائے بندہ کہ میرے ساتھ جب وہ ذات کھڑی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ہلا نہیں سکتی, تو کیسے وہ لوگ جو کہ ہوپ فل ہوتے ہیں مناجات راجین کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ جب اللہ نعمتیں نوازتا ہے اور نعمتوں کا سیلاب نواز دیتا ہے, لیکن شکر کرنے والے شکر کرنا نہیں بھولتے, کیونکہ دو طرح کی نعمتیں ہیں. اتنی نعمت عطا کی جائے کہ بندہ غافل ہو جائے, اور پھر دوسری جانب وہ مومن ہے کہ جسے اتنی نعمت عطا کی جائے کہ وہ مزید اپنے رب کے قریب ہوتا جائے. تو اگر شکر کرنے والے ہیں تو کن الفاظ میں شاکرین کی سے مناجات کرتے ہیں, اللہ کے فرمانبردار بندے کس طرح سے مناجات المطیعین کرتے ہیں, اور خدا کے محب بندے کس طرح سے مناجات المحبین کرتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھنے والے اور خدا کی ہی ذات کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر مناجات متوسلین کیسے کرتے ہیں, توسل کرنے والے. پھر ہم نے دیکھا کہ اگر اٹرلی پور اپنے نفس کو کہا کہ میں غریب ہوں, میں مسکین ہوں, میں ایک درگاہ پہ کھڑا ہوا سائل ہوں, تو مفتقرین اگر دعا کرتے ہیں, مناجات کرتے تو کیسے کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت مناجات جو ہم نے گزشتہ دن آپ کے ساتھ شیئر کی, مناجات العارفین کے خدا کی معرفت رکھنے والے, خدا کا علم رکھنے والے, خدا کا مقام و مرتبہ, بزرگی و عظمت و شان کو سمجھتے ہوئے جب مومن مانگتا ہے تو عارف بن کے مانگتا ہے, تو کیسی ہوتی ہے عارفین کی مناجات. میرے مولا نے بتایا, چوتھے امام نے بتایا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین, کہ عارفین کیسے مناجات کرتے ہیں. آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں مناجات ذاکرین. اتنی خوبصورت مناجات دیکھیں, ذکر کرنے والوں کی مناجات. روز آپ دیکھ رہی ہیں کہ ذکر ہم بھی کرتے, آپ بھی کرتے, لیکن یہ توفیق کی بات ہے, کبھی آپ کو تلاوت کی توفیق ملے, یعنی کہ تلاوت کیا ہے, اس رب کا ذکر ہے.
آپ کو کبھی فضائل و مصائب اہل بیت کرنے کی توفیق ملے، کیا ہے ذکر ہے کن کا؟ ان برگزیدہ ہستیوں کا۔ تو ذکر کرنے والوں کا مقام کوئی کم نہیں ہے، ذاکرین کا مقام بے حد بلند ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے اگر سرگوشی کرنا چاہیں، وسپرڈ پریئرز کرنا چاہیں، اللہ سے راز و نیاز جب ذاکرین کرتے ہیں، جو اس کا ذکر کرنے والے ہیں اور ان کا ذکر کرنے والے ہیں کہ جن کی شفاعت کے طلبگار ہیں، تو ذاکرین کیسی مناجات کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ ہوگی ہماری آج 13th وسپرڈ پریئر آف امام زین العابدین علیہ السلام۔ مناجات ہوگی ہماری ذاکرین کے بارے میں، ریممبررز کہ جو خدا کی رحمتوں کو، نعمتوں کو یاد کرتے جاتے ہیں اور ذکر کرتے جاتے ہیں۔ اور روز بھی بتا رہی تھی کہ ہم پہلے تو شکریہ کریں گے ان تمام لوگوں کا جو کہ کمنٹ کر رہے ہیں بڑے رسپانسبلی، آپ اپنی موجودگی کا، اپنی پریزنس کا احساس دلا رہے ہیں، اور ہمارے پاس نہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں اور اہل بیت کی بارگاہ میں اپنی یہ حاضری لگوا رہے ہیں کہ جیسے ہی ویڈیو میں ہم درود پڑھ کے شروع کرتے ہیں، درود پڑھ کے اس دعا کا اختتام کرتے ہیں، تو آج بھی ہم وہی کہیں گے کہ ہماری وہ تمام خواہران، وہ برادران کہ جو ان دعاؤں کو درود کے ساتھ ہمارے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ آمین الہ آمین کے درود پہ اختتام کرتے ہیں، آج بھی اگر آپ یہاں پہ موجود اور ویڈیو دیکھ رہے ہیں، درود کو کمنٹ کر دیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ اس دعا میں شریک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین، کہ ایک درود وہ ہے کہ بڑے بڑے مجتہدین نے کہا، ہمارے علماء نے کہا، ہمارے مولا تک ہم سے پہنچا، احادیث و روایت میں پہنچا کہ مشکلوں میں گھر جاؤ تو درود کا سیلاب روانہ کرو۔ تو اتنا آپ کمنٹ سیکشن میں اتنا درود تلاوت کیجئے اور اتنا درود ٹائپ کیجئے کہ درود کا سیلاب ہم اس سب کو ہم ہدیہ کرتے ہیں، اس کے ڈائریکشن ہم فلسطین کی جانب بھی کرتے ہیں اور ہر اس خطے کی جانب کے جہاں پہ مومنین اور ہمارے امت مسلمہ میں ہمارے بہن بھائی مشکلات سے دوچار ہیں۔ اللہ اس درود کے صدقے آپ کے سننے والوں کی اور ہم سب کی پڑھنے والوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو آسان فرمائے اور ہم سب کو جلد زائرین کربلا معلی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 13ویں مناجات کہ میرے معبود اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں تیرا ذکر اپنی زبان پر نہ لاتا۔ اللہ اکبر، کہ اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں تیرا ذکر اپنی زبان پر نہ لاتا، کیونکہ میں تیرا جو ذکر کرتا ہوں وہ میرے انداز سے ہے، یہ نہ تیری شان کے مطابق کہ میری اوقات ہی نہیں ہے، یہ تیرا حکم ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، یہ تیرا حکم ہے، نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، واجبات حکم ہے، تلاوت کرنا تیرا حکم ہے۔ تیرا حکم نہ ہوتا، تو مجھے اجازت نہ دیتا، تو مجھ پہ یہ چیزیں واجب نہ کرتا، تو میری تو اتنی اوقات نہیں ہے۔ میں اپنے لغت میں ایک غریب انسان ہوں، وہ مالک کے کردگار، وہ خالق کے کردگار، جس نے وہ چاہے تو ایک نومولود کو بالکل ایک ایسی زبان کے ساتھ خلق کرتا ہے کہ بچہ روانگی سے بولے، اور کبھی ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو وہ تو رب کا کرم ہے، کسی کو بولنے والا بنائے، کسی کو نہ بولنے والا بنائے، کچھ کو آنکھوں والا بنائے، کچھ کو نابینا بنائے، یہ اس رب کے کرم و فضل ہیں، اس کے فیصلے۔ کہا کہ میرے مالک میرے انداز سے ہے، یہ جو بھی ذکر میں کرتا ہوں کہ میں تو اپنی ابیلٹی کے اکارڈنگ کرتا ہوں، یہ تیری شان کے مطابق قطعاً نہیں ہے۔ کہا کہ نہ تیری شان کے مطابق ہے، اور میری کیا بساط کہ میں تیری تقدیس و پاکیزی کا محل قرار پا سکوں۔ اللہ اکبر، کہ پروردگار تو اتنا پاک و پاکیزہ، اتنا بلند تر ہے، یہ تیرا حکم ہے کہ ہم تیرا ذکر کرتے ہیں۔ ہم تو الفاظ میں غریب انسان ہیں اور ہم تیری اتنی معرفت ہی نہیں رکھتے، ہم اتنی بساط ہی نہیں رکھتے کہ تیری جیسی پاکیزہ ہستی کا ذکر کر سکیں، کیونکہ ہم جو کرتے ہیں اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اگر ہم آج آپ کے پاس خدا کا ذکر کریں، ہماری معرفت ہے کہ ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے ان لہجوں میں، نہ جانے کن الفاظ میں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ باادب ہو کر ان مناجات کے ذریعے رب کریم کا ذکر کریں۔ اور ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا، ہمیں تو اہل بیت نے سکھایا، ہمیں تو ان کی دعاؤں نے سکھایا کہ کیسے ذکر کرو، کیونکہ خدا کا ذکر کرنا کسی نے سیکھنا تو ان سے سیکھے جن کو خدا نے اپنی قدرت کے انوار دکھائے، جن کو خدا نے اپنے جلوے دکھائے، جنہوں نے خود سجدہ عشق کیے، جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر عشق کی تاریخ رقم کی۔ تو عشق الہی کن سے سیکھیں گے؟ ان سے سیکھیں گے، ان سے ادب سیکھا اور آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہا کہ پروردگار یہ چیز
ہم پر تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے. کہ اللہ پاک جہاں تیری اتنی نعمتیں ہیں، تیرا سب سے بڑا کرم، تیرا سب سے بڑا فضل، تیرا سب سے بڑا شکر اور تیری سب سے عظیم نعمت کی جس کے بارے میں کبھی ہم غور نہیں کرتے. ہم اپنے کھانے پینے کی اور اپنے لباس کی اور اپنی دنیاوی آسائشوں کو کہتے ہیں یہ نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو رب نے عطا کی ہے اس کو عطا کی ہے جس سے خدا اپنے ذکر کا کام لیتا ہے. بے شک کہ وہ لوگ جو جس محفل میں بیٹھیں ان کی زبان سے الفاظ نکلیں تو خدا کے بارے میں نکلیں، اہل بیت کے بارے میں نکلیں، قرآن کے بارے میں نکلیں، یا حدیث کہیں یا روایت کہیں، مولا کا کوئی قول کہیں، مولا کا کوئی فرمان بیان کرے، اسی سے ریلیٹ کریں، اسی سے پریکٹیکل ایڈوائس دیں. تو کہا پروردگار یہ تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری ہے اور ہمیں تجھ سے دعا مانگنے، تیری پاکیزگی اور نظافت بیان کرنے کی اجازت ہے. کہا کہ تیری سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ تو نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا اور ہمیں اجازت دی کہ ہم بیٹھیں اور تجھ سے بات کریں، تیرا ذکر کریں، دعا کریں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں رات کو ارادہ کر کے سوتے ہوں گے کہ صبح اٹھ کے طویل دعائیں کریں گے اور طویل سجدے کریں گے، اور آنکھ تب کھلتی ہے جب نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے جو ارادہ کرتے ہیں آج میں اتنی نیکیاں کروں گا، لیکن وہ نیکیاں ان کے ہاتھوں سے سلپ اوے ہو جاتی ہیں. تو خدا کی سب سے بڑی نعمت کیا کہ خدا آپ کو اپنا ذکر کرنے والوں میں چن لے. اگر کوئی انسان 24/7 بزی، آپ کو معلوم ہے وہ بزی ہے، لیکن اس کا آدھا گھنٹہ ہر روز ذکر پروردگار میں جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ وہ خدا کا ذکر کرے. کہ اس کے اتنے بزی معمول میں سے بھی اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، اس کے اتنے بزی معمول میں سے بھی وہ تلاوت قرآن کرتا ہے، چاہے وہ 2 آیات ہی کیوں نہ کرے. اس کے اتنی بزی روٹین میں بھی وہ کبھی ذکر اہل بیت نہیں چھوڑتا، اتنی بزی روٹین میں کبھی وہ مناجات اور دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑتا. وہ چاہے جتنا بھی لیٹ ہو رہا وہ اپنی طویل دعاؤں کے ساتھ اپنی نمازوں کو مکمل کرتا ہے. خدا نے ایسے لوگوں کو عظیم نعمت سے نوازا. اس نعمت کو کم نہ سمجھے، اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھے کہ جو شخص تھکے نہ اور خدا کے ذکر میں بولتا ہی چلا جائے، کیونکہ اسے جو بلوا رہی ہے نا ذات، اسی ذات نے اسے اتنے بولنے کی کیپیسٹی دے رکھی ہے. تو کہا کہ پروردگار میرے معبود ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے. الہی آمین. کہ ہم نے ہاں اور عیاں، دن اور رات، ظاہر و پوشیدہ، خوشی و غم میں ذکر کیا کریں. آمین. الہی پروردگار ہمیں ایسا کر دے کہ ہم خوشی میں، غم میں، محفل میں، تنہائی میں، دن میں، رات میں، صبح شام کیا کریں؟ تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں. کثرت سے ذکر کرنے والوں میں پناہ ہمیں ذاکرین میں جگہ دے. کون ہے ذاکرین؟ جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتے ہیں. کوئی عام جملہ نہیں، اہل بیت کا ذکر کرنے والے کو ذاکر کہتے ہیں. کوئی چھوٹا مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ خدا نے ذاکرین کو پسند کیا. اور یہ ذاکرین کی مناجات ہے جو ہم کر رہے ہیں. کہ ذاکرین کون ہیں؟ جو دن و رات میں، خوشی و غم میں، محفل و تنہائی میں اللہ کا اور اہل بیت کا ذکر کرتے جائیں. ہمیں اپنے پوشیدہ ذکر سے مانوس فرما. الہی آمین. ہمیں پاکیزہ عمل اور پسندیدہ کوشش میں لگا. الہی آمین. دیکھیے یہ خدا پر ہے کہ خدا کس سے کیا کام لیتا ہے. دن اور رات آپ کی بھی گزرتے ہیں، ہمارے بھی گزرتے ہیں. کبھی دنیاوی مصروفیات میں گزرتے ہیں، مارکیٹس میں لوگوں کا پورا پورا دن گزر جاتا ہے، یوزلیس ایکٹیویٹیز میں پورا پورا دن گزر جاتا ہے. سارا دن کسی ایسے ٹی وی پروگرام کو دیکھنے میں گزر جاتا ہے کہ دن برباد ہو کے رہ جاتا ہے. کوئی ایسی ڈاکیومنٹری جو ختم ہوتی جس کے اینڈ رزلٹ میں آپ کی پرسنالٹی میں کوئی پازیٹیو چینج تو نہیں آیا، بیچ میں نہ جانے آپ نے اپنے کتنے نقصانات کر لیے ہوتے ہیں. یا کسی ایسے مقام پر جانا یا آنا آپ کے اور ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاں جا کے شاید اتنا وزٹ ہمارا فروٹفل نہ ہو، جا کے شاید کہ روحانیت کچھ نہ ملے، ٹیمپریری ہیپینس ملے اور ہم واپس آ گئے. اس کے مقابلے میں اس جگہ کا چناؤ کریں اور چوز کریں، ان لوگوں کو چوز کریں. ملاقاتیں 2 کرنی ہیں، 2 مقامات پہ کرنی ہے، 2 طرح کے لوگوں سے کرنی. اس طرح کے لوگوں سے ملیں جو اس مقام پر کھڑے ہوں کہ جن سے مل کر آئیں تو آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو. نہ کہ اس مقام کو چوز کریں کہ جہاں آپ کو لگے دنیا بہت زرق برق ہے، دنیا بہت حسین ہے، 2 گھنٹے کی خوشی ملی، آپ اپنی زندگی میں واپس، پھر وہی آپ کی آخرت، وہی آپ کی دنیا. نہ وہ لوگ ہیں، ایسا لگتا نہیں کہ کچھ ایسا ہے کہ ٹیمپریری دنیا کے ٹیمپریری خوشیاں، ٹیمپریری خیالات. تو مستقل خوشیوں سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں اور مستقل لوگوں سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں کہ جن سے ہم محبت رکھتے ہیں انہیں بھی ہم اخروی رستے پر کھینچ لائیں، انہیں بھی اپنی زندگی میں پرماننٹ سپیس دیں اور پرماننٹ لوگوں کے ساتھ جوڑیں اور پرماننٹ ہستیوں کی تعلیمات پر ان کو چلائیں. یہی تو اصل محبت ہے.
ان کو آخرت کی جانب لے جائیں. تو پروردگار یہ تجھ پر ہے کہ میں اپنے دن اور رات کو ضائع کروں یا دن اور رات کو تیرے ذکر میں مشغول ہو جاؤں. اور کہا کہ یہ کوششیں آپ جانتے ہیں ہر بندہ ہر چیز کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں دعائے کمیل میں بھی, دعائے الکما میں بھی, اور آج مولا کی مناجات میں بھی, پروردگار مجھے اس شے کے حصول میں مت لگا کہ جس میں تو نے میرے اندر کوئی فائدہ نہیں رکھا. کیونکہ ہم تو نابینا ہو کر ایک چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں. خدا جانتا ہے کہ اس چیز میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے. واٹس ان اٹ فار می ہر انسان کے لیے سب سے اہم سوال ہوتا ہے. کوئی سے کہتا ہے میرے لیے تم یہ کام کر دو, تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے واٹس ان اٹ فار می. مٹیریلسٹک ہو گئے نا ہم تو ہر معاملے میں سوچتے ہیں کہ یہ کام اس بندے کا تب کریں گے اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہو, فلاں مقام پہ کسی سے ملنے تب جائیں گے اس مومنٹ سے ہمیں کوئی فائدہ ہو, کسی کے ساتھ کھانا تب کھائیں گے اس بندے سے ہمیں کوئی فائدہ ہو. واٹس ان اٹ فار می آ گیا ہے. تو کہا کہ پروردگار تو نے کوشش تو ہم سے کروانی ہے, لیکن تو کوشش ہم سے وہ کروا جو تیری جانب ہو, پاکیزہ عمل ہو اور پاکیزہ کوشش ہو جو تیرے قرب کا باعث بنے, اور پوری میزان سے ہمیں جزا دے. آمین الہی. میرے معبود محبت بھرے دل تجھ سے لگاؤ رکھے ہوئے ہیں. یہ جو دل محبت رکھتے ہیں وہ تجھ سے لگاؤ رکھے ہوئے ہیں. تیری معرفت میں مختلف قسم کی عقلیں اتفاق رکھتی ہیں, پس دل چین نہیں پکڑتے مگر تیرے ذکر سے, کہ دلوں کو سکون نہیں ملتا, قلوب کو سکون نہیں ملتا, لیکن ملتا ہے تو فقط تیرے ذکر سے. اگر دعا پڑھتے پڑھتے آپ کو لگے کہ ہم بھی دعا تلاوت کر رہے ہیں لیکن غنودگی کے عالم میں ہوں میں, تو یہ تو خدا کا ذکر ہے کہ جو دلوں کو سکون دیتا ہے. اور آپ تبھی سوتے ہیں جب آپ سکون میں آتے ہیں. کبھی دیکھا کسی جگہ سے تھک کے آ جائیں, اب کروٹ پلٹتے رہیں گے لیکن تمام رات سوئیں گے نہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. اور اس دور میں جتنا اینٹی ڈپریسنٹ لینی پڑے ہیں لوگوں کو, جتنا سلیپنگ پلز لینی پڑی ہیں لوگوں کو, جتنا ریسٹلیس قوم اس زمانے میں شاید کہ کبھی پہلے ہوگی. کیونکہ ہر چیز کو کرنے کے بعد بھی انسان بے چین ہے, اس چیز کو کرنے سے پہلے بھی انسان بے چین ہے. کسی جگہ سے ہو کر آ گیا تو بھی تھکا ہے, جب واپس آئے گا تو وہ اس تھکے وجود کے ساتھ سو نہیں سکے گا. تو کہا کہ خدا کے ذکر سے دل چین پاتے. اب دیکھیں گے کبھی آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نا, مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, آپ کو 2 منٹ لگتے ہیں سونے میں, آپ خوش ہو کے سوتے ہیں. آپ بہت اچھی نیکی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ اس کے سونے سے پہلے اس کے دماغ میں خرافات نہ ڈالیں, تاکہ وہ ایک سکون کی نیند سو سکے. اور وہ بھی بہترین طریقہ کہ آدھا گھنٹہ پہلے دنیا کی سوچ چھوڑ کے تو ہم کوئی دعا پڑھ لیں, یا باب الحوائج 7ویں امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. مولا کا فرمانا ہے کہ مومن اپنا احتساب کر کے سوتا ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اپنا احتساب کر کے سونے لگیں, تاکہ وہ تمہاری جتنی تھاٹس پورے دن کی ہیں وہ آؤٹ ہو جائیں گی. کہا کہ دل چین نہیں پکڑتے مگر تیرے ذکر سے, تیری ذات پر یقین سے نفسوں کو سکون ملتا ہے. کہ پروردگار مجھے تجھ پہ یقین ہے کہ تو میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا. تو ہی ہے جس کی تسبیح ہر جگہ ہوتی ہے, جو ہر زمانے میں معبود رہا ہے, ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے, ہر زبان میں پکارا جاتا ہے. ذکر کرنے والے خدا کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ سے ہے, جو ہمیشہ سے معبود ہے. ہر زبان میں پکارا جاتا ہے. پرندے اس رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, جانور اس رب کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں اللہ سے شب جمعہ میں التجا کرتی ہیں کہ پروردگار انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہ کر دینا. اڑتے ہوئے پرندے اپنے گھروں کو, مغرب کے جانب جانے والے پرندے دعائیں کرتے ہیں, چہچہا کر تسبیح کرتے ہیں. گھر میں رکھے ہوئے جانور آپ دیکھیں کہ خاص وقت میں اپنی زبان پر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. انسان اپنی زبان میں کرتے ہیں. تمام مخلوقات عالم, یہاں تک کہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو خدا کی تسبیح کرتی ہیں, بادل جب آتے ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں, بارش جب برستی ہے تو اللہ کی بزرگی اور شان بیان کرتی ہے, جب پو پھٹتی ہے تو وہ خدا کی تسبیح اور شان بیان کرتی ہے, جب پھول کومپل سے نکل کے ایک کلی سے پھول بنتا ہے تو وہ خدا کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے. نہ جانے کہ سبحان اللہ کہتے وہ کھل رہا ہو. تو یہ وہ نظارے ہیں کہ سمندر کی موجیں جب ہمیں بلند ہوتی دکھائی دیتی ہیں, شاید کہ وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہوں. شاید اس ایسے سمندر میں لگتا ہے کہ جلال آ گیا, شاید کہ وہ خدا کا ذکر کرتا ہو. اور جب اسے سکون آ جائے اور لہریں بیٹھ جائیں, شاید کہ وہ خدا کی تسبیح کرتا ہو. یہ تمام نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں کہ کبھی کبھی ان مقامات پر جانا ضروری ہے کہ جہاں پر اتنی بھیڑ نہ ہو, رش نہ ہو, کراؤڈڈ پلیسز نہ ہو. یو نیڈ ٹو گو ٹو دا پلیسز
کہ جہاں پہ کمپلیٹ سائلنس ہو، لہروں کی آواز آ سکے، ہواؤں کی آواز آ سکے، آپ کو پرندوں کی آواز سنائی دے، تب سنیے کہ خدا کی ایک ایک مخلوق کس طرح سے اللہ سے راز و نیاز کرتی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی مناجات کر رہے ہیں. ہمیں سرگوشی کرنے کے لیے، خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے ایسے ہی مقامات کو وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. وی انسسٹ یو to go and explore different places in the world کہ کل کائنات خدا کی خلقی ہے. ملکوں جائیں اگر خدا نے توفیق دی ہے، اور اس ملک کے بھی ایسی جگہوں کو درک کریں کہ جہاں پہ لگے کہ سولیٹیوڈ ملے گا، تنہائی ملے گی، عبادت اچھی ہوگی، اور وہاں جا کر خدا کی تسبیح کریں. بہترین ایک فیلنگ آ گئی ہے کہ جیسے ہم بھی کسی ایسے کنارے پر کھڑے ہیں اور پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بلند ہے، اور اس پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر یہ معرفت ہے کہ مومن یہ سوچے کہ اگر یہ پہاڑ اتنا بلند ہے، نہ جانے کس چیز کے سہارے کھڑا ہے، شاید کہ اس رب نے اسے زمین میں اس طرح سے گاڑا ہے، اتنی مضبوطی سے سٹیبل کر رکھا ہے کہ میری عقل وہاں پر فیل ہو گئی، دنگ رہ گئی ہے. تو یہ جو ریسرچرز ہیں اتنا سوچتے ہیں، کوئی نئی چیز کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہے؟ کریٹیو ہونا پڑتا ہے، اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. ایسے تو نہیں خدا نے کہہ دیا کہ عبادت جتنا ثواب ہے غور و فکر کرنے میں، اس کائنات کو کیسے خلق کیا کبھی اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو. تو کہا، یہاں تک کہ شب قدر میں بھی کہا کہ غور و فکر کرو، اس کا بڑا ثواب ہے کہ پروردگار ہر دل میں تیری عظمت قائم ہے، میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے تیرے ذکر کے سوا، ہر لذت پر تیری محبت کے سوا، کہ مجھے تیری محبت کی اگر لذت نہیں ملتی، دیگر مجھے لذتیں ملتی ہیں تو میں تجھ سے شرمندہ ہوں، اور میں معافی چاہتا ہوں کہ تیری محبت کے سوا، ہر راحت پر تیری قربت کے سوا، ہر خوشی پر، اور معافی چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں کہ مجھے تیری قربت نہیں ملتی، دیگر مجھے قربتیں اور محبتیں اور لذتیں ملتی ہیں، اس پر میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. تجھ سے تیری اطاعت کے سوا ہر کام پر میرے معبود تو نے ہی کہا ہے، اور تیرا قول حق ہے کہ اے ایمان لانے والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، کہا کہ ایمان والو ذکر کرو. کس کا؟ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرو، ذکراً کثیراً وسحو، کہا کہ صبح کرو اور شام کرو، بکرتم و اصیلا، اس کی پاکیزگی کو بیان کرو. نیز تو نے ہی تو کہا تیرا قول حق ہے، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم. یہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں، یہ کسی بندے کے الفاظ نہیں، یہ اس رب کے الفاظ ہیں، قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو. کون سی مناجات ہے؟ وسپرڈ پریئر آف دا ریممبررز، خدا کا ذکر کرنے والوں کی مناجات، ذاکرین کی مناجات. اور ذاکرین کو اللہ پاک قرآن مجید میں کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو نے ہمیں اپنی یاد کا حکم دیا، اللہ نے کہا تم مجھے یاد کرو. اور مناجات کا آغاز کیا تھا؟ اگر تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اپنے انداز سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں تیرا ذکر کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا تھا. کہا تو نے ہمیں اپنی یاد کا حکم دیا اور ہم سے وعدہ کیا. دیکھیے دو باتیں، خدا نے کہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اسی طرح خدا نے کہا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا. خدا نے آپ کو یقین دلایا تم دعا کرو تو صحیح، قبول میں کروں گا. تم مجھے یاد کرو تو صحیح، میں بھی تمہیں یاد کروں گا. تم اپنی اس زمین پر مجھے یاد کرو، میں عرش اعظم پر تمہیں یاد کروں گا. تم لوگوں میں میرا تذکرہ کرو، میں ملائکہ میں اور انبیاء میں، صدیقین میں، صالحین میں، آئمہ کی محفل میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اللہ اکبر، کہ وہ رب کے جس کا وعدہ ہے. ہم کتنے اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتے ہیں کہ ہم جس چیز کا زیادہ ذکر کر سکتے ہیں ہم کم کرتے ہیں. ابھی تو قرآن ہمارے پاس ہے، ابھی اہل بیت کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، ابھی ہم ایسی محفلوں کا انعقاد کر سکتے کہ جہاں پہ تلاوت قرآن اور فضائل و مصائب اہل بیت حرم بیان کیے جائیں، لیکن ہم اس ذکر کو اگر بڑھا نہیں رہے تو یہ تو بدقسمتی ہے. قسمت والے کون ہیں؟ جو ذکر کو
ترویج دیتے ہیں۔ قسمت والے کون ہیں کہ جو نماز کے بعد ان دعاؤں کو اور قرآن مجید کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے وہ نصیب والے گھر ہیں کہ جہاں نماز کے ساتھ ساتھ تاکیوات پڑھی ہوتی ہیں۔ وہ نصیب والے گھر ہیں کہ جہاں نماز سے پہلے بھی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، نماز کے بعد بھی کوئی سورہ تلاوت کرنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ان گھرانوں کی روش پر چلا لیں، اور کیوں نہ ہم اپنے آپ کو ان کے راستے پہ لے جائیں کہ جو کبھی خدا سے جدا نہ تھے، کہ میرے مالک، میرے خالق، کتنا بڑا وعدہ تو نے کیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کون نہیں چاہتا کہ خدا اس کو یاد نہ کرے؟ کہ آپ نہیں چاہتے، کہ ہم نہیں چاہتے، لیکن کتنی ہی اچھی بات ہے کہ اس کی جو کی ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو لاک ہے ہم نے جو کھولنا ہے اپنی دعاؤں کا، اس کی تو خدا نے ہمیں دے دی۔ اگر ہم ہی ذکر نہ کریں تو خدا سے کیسا شکوہ؟ کتنی آسانی سے ہم کہتے تھے بس خدا مجھے بھولا ہوا ہے، سب کو دے رہا ہے، مجھے بھولا ہوا ہے، مجھے مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، میرے پہ مصیبتیں، یہ کہہ دیتے۔ لیکن یہ کیوں نہیں یاد رکھتے کہ کہا تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ وعدہ خدا نے پہلے کیا، بعد میں تمہیں حکم دیا، کہا کہ میرے مالک تیرا قول حق ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نے اپنی یاد کا حکم دیا اور ہم سے وعدہ کیا۔ دیکھیں وعدہ کسی بندے نے نہیں کیا، وعدہ خالق کا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا، کہ تو بھی ہمیں یاد کرے گا۔ یہ ہمارے لیے شرف، احترام اور بڑائی ہے۔ تو اب ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، اب بھی ہم تجھے یاد کر رہے ہیں کہ ہم یہ مناجات کر رہے ہیں آپ کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے، اپنے اہل خانہ کی جانب سے، اپنے شریک ہاتھ کی جانب سے، ہم سب مل کر خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسے تو نے حکم دیا ہے بس تو بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ آمین الہ آمین۔ بندہ مومن دعا کر رہا ہے، آپ بھی جو سن رہے ہیں یہاں پر دعا کیجئے۔ دعا بہت خوبصورت ہے۔ میرے مالک، میرے خالق، بس تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو بھی ہمیں یاد کرے گا۔ یہ ہمارے لیے شرف، احترام اور بڑائی ہے۔ تو اب ہم تجھے یاد کر رہے ہیں جیسے تو نے حکم دیا ہے، بس تو بھی ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے، اے یاد کرنے والوں کو یاد کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آمین الہ آمین رب العالمین۔ کہ پروردگار عالم کا کروڑ بار شکر ہے کہ خدا بزرگ و برتر نے ہمیں پھر توفیق دی کہ آپ جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم یہ مناجات تلاوت کریں، پیش کریں اور اس کا لطف لے سکیں۔ یقین کیجئے یہ میں نے پہلے مینشن نہیں کیا جو میں آج کر دوں، اور روز بھی اپنا رسپانس آپ سے ضرور شیئر کریں گی، کہ مناجات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی عبادت میں کوئی لذت ہے، اور وہ لذت خدا نے رکھی ہے، اور وہ لذت مجھے محسوس ہو رہی ہے اس مناجات کے بعد۔ نہ جانے کیوں میرے مولا کے الفاظ ہی ایسے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ قرآن کا کوئی پارہ پڑھ رہے ہیں۔ بے شک نہج البلاغہ کا لہجہ، مناجات سید سجاد کا لہجہ، دعائے کمیل کا لہجہ، قرآن مجید کا لہجہ، یہ وہ دعائیں، وہ ذکر اور اذکار ہیں کہ ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، اور اس کو کر کے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عروج کیسی لگی آپ کو آج کی مناجات، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پیغامات خدائے بزرگ و برتر نے دیے؟ ہم نے بہت سی خوبصورت مناجات تلاوت کی، اور آج کی یہ آئی تھنک 13th مناجات تلاوت کی تھی، لیکن یہ والی جو مناجات تھے مجھے یہ واقعی میں اس کو بہت زیادہ ریلیٹ دل کو لگی ہے، ریلیٹ کروں گی قرآن پاک سے۔ بے شک ایسے لگ رہا تھا کہ ہم شاید قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ اس قدر خوبصورتی کا انداز، اور جیسے پروردگار عالم ہم سے کلام کرتا ہے، کس طرح ایک بندہ مومن اب سے رب سے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ نہیں چاہتا تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ چاہتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سے، ہم سے، تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں سے پروردگار عالم کبھی عبادت کی توفیق نہ چھینے، ہمیشہ ہمیں عبادت کی توفیق دے۔ کیونکہ جب ہم جو ہے عبادت سے دور ہوتے ہیں اور ہم تہیہ کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آج تو نماز پڑھ کے رہیں گے، آج تو قرآن پڑھ کے رہیں گے، اور اسی دن ہماری توفیق نہیں ہوتی ہے پڑھنے کی، لیکن اب وہ چاہتا ہے۔ تو آپ سب جو دیکھ رہے ہیں، ہم جو ذکر کر رہے ہیں،
اور جن تک یہ پہنچ رہا ہے وہ تمام لوگ رب چاہتا ہے، پروردگار عالم چاہتا ہے تو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. بے شک. اور ہمارا سب سے بڑا رتبہ اور شرف یہ ہے کہ جو بہت خوبصورت جملے مناجات کے، ہمارا سب سے بڑا شرف ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ اگر کچھ پڑھ رہی ہے، کچھ ذکر کر رہی ہے تو وہ خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر کے بعد جو بھی ذکر ہے وہ صرف محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہماری توفیقات میں اضافہ. اور دوسرا یہ وہ چاہتا ہے تو ہماری زبانیں ہلتی ہیں اس کے ذکر کے لیے. یہ ایک انسان کا، بندہ مومن کا سب سے بڑا شرف ہے. اور وعدہ کیا کرتا ہے پروردگار کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس سے بڑھ کے آپ پر مجھے کیا چاہیے؟ تو کوشش کریں جیسے کہ درود پاک سارہ حسن کسی بھی طرح سے آپ ذکر کریں. آپ نے تلاوت کیا اور احساس دلایا، ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے لکھ کر بھیجا درود. اور ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ جن کو لگتا ہے کہ لکھتے ہوئے درود ان سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ورڈز میں مسٹیک ہو سکتی ہے، تو وہ صرف ڈن لکھ کر مینشن کر سکتے ہیں. آپ ریسائٹڈ کر سکتے ہو. آپ اگر درود لکھا رکھا ہے آپ کے پاس، آپ اسے ٹائپ کر سکتے ہو، وہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہو. ادروائز آپ جو ہے انگلش میں لکھ سکتے ہو. اگر نہیں ویسے لکھ پا رہے تو آپ لکھ سکتے ہو ریسائٹڈ. اور آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج. تو وہ بہن بھائی جو ہمارے ساتھ یہ ذکر کر رہے ہیں، اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں، اور اسپیسیفکلی ہم نام ضرور لیتے ہیں کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ وہ اس ذکر کے لیے جو ہے اپنے آپ کو مختص کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں اس ذکر پاک کے لیے، تو ہم ان کا نام ضرور منشن کریں گے. اور میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں تمام بہن بھائیوں کا اور ان لوگوں کا جو اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں اور جو وقت نکال کر دیکھ رہے ہیں اور درود بھی تلاوت کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں. یہ سب سے اچھی بات ہے. اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ اعمال شب جمعہ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی اعمال ہمارے بتائے ہوئے کچھ بھی اگر ہماری طرف سے آپ کو ملتا ہے، ہم وسیلہ ہیں آپ کے لیے اس وقت کے لیے کہ جو نالج ہمیں ہے، جو علم ہم تک پہنچا ہم آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں. قرآن پاک کی 2 بھی آیات تلاوت کریں تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ہم آپ کا نیم بھی مینشن کریں گے اور ان آیات کا جو ثواب ہے وہ ہدیہ بھی ضرور کریں گے. ہدیہ کریں گے ہم آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، تمام مومنین کی جانب سے، محمد و آل محمد کو ان کے وسیلے سے جو ثواب وہ آپ کے مرحومین کو بھی پہنچے اور ہمارے مرحومین کو بھی پہنچے. اور بے حد شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. پروردگار سارہ حسن آپ کی نیک دلی جائز حاجات اہل بیت کے صدقے مستجاب فرمائے اور آپ کو ذکر اہل بیت میں ہمیشہ گویا رکھے کہ جو درود تلاوت کرنے والے ان کے لیے خاص طور پر دل سے دعا ہے، کیونکہ درود ایک مومن کی نہیں، درود تو اگر قبرستان میں پڑھا جائے تو وہاں پر جتنے بھی لوگ مدفون ہوں ان سب کی بخشش کروا دے. درود اگر کسی ایک مومن کے لیے پڑھا جائے تو وہاں پہ بیٹھے 40 مومن کی حاجت کو پورا کروا دے. درود وہ اتنا وزنی عمل ہے، کیوں کہا، اور اس کو ہم نے روش بنا لینا ہے. دس از ناٹ فار ٹوڈے اونلی، دس از فار دا لائف ٹائم. کہ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھیں کبھی بھی، آپ ہماری فیملی ہیں. We are becoming a family now کہ ہم سب ڈیلی مولا کی مناجات تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم زیارات کریں گے، سب یہ سفر ساتھ ساتھ ہے. جو بھی دعائیں اور جو کچھ بھی تلاوت ہوگی تو ہم اپنے آپ کو اور آپ جو ہمارے ساتھ بیٹھے اس کی موجودگی کا احساس درود کی تلاوت کے ذریعے دلائیں گے. بہترین طریقہ سارہ حسن جیسے انہوں نے مینشن کیا کہ کہاں سے یہ تلاوت کر رہی ہیں اور درود کو ٹائپ کر دیا. آئی وانٹ سیم فرام ایوری ون آف یو کہ آپ مینشن کریں from which country are you watching this program and please recite درود بر محمد و آل محمد، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہم ہدیہ پیش کریں گے اپنے زمانے کے امام کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمن. اور ہمیں احساس بھی ہوگا کہ ہمارے کتنے محبت اہل بیت رکھنے والے مومن بہن بھائی ہمارے ساتھ شریک ہیں اس عظیم عبادت میں. تو یہ پہاڑ جیسا ثواب ہے جو ایک سنگل کلک سے اور اتنا سا میسج ٹائپ کرنے سے آپ کو مل جائے گا. اور یہاں پر ہمارے پاس دعاؤں کا سلسلہ ہے، جزاک اللہ. اور ہماری کامیابی کے لیے دعا کیا، آپ کو پروردگار خوش رکھے کہ جو بھی کامیابی کے لیے دعا کریں. دیکھیے کامیابی انہی کے لیے، اور اصل کامیابی وہی ہے کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ جو اہل بیت ہیں اور جو خدا کے قریب ہیں، آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہوں کہ جو خدا کی بارگاہ میں بہترین وسیلہ ہیں، وہ چہاردہ معصوم علیہ السلام. اور یہاں پر کویسچن تو 3 ہیں ایک سوال میں، اور کوشش کرتی ہوں کہ اس کو آنسر کر دوں. پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ہماری ایک خواہر پوچھ رہی ہیں کہ جمعرات کو جو مولا مشکل کشا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین کا جو معجزہ ہے کیسے پڑھا جائے. تو دیکھیے معجزہ اہل بیت کا
بے حد معجزات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. بر صغیر میں کچھ کتب بھی ہیں ایسی بکس جن میں معجزات مینشن کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں بے حد معجزات اہل بیت کے. یہ ایک ہدیہ عقیدت ہے جو شب جمعہ پیش کیا جاتا ہے. جب شب جمعہ آپ نیاز امیر المومنین مولا مشکل کشا کی نظر دینا چاہیں, آپ شیرینی لے لیں کچھ. یہ بھی انہوں نے پوچھا کہ کس چیز پہ نیاز دلائی جائے, آپ کچھ شیرینی لے لیں. اس میں بالکل بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بازار سے کچھ مٹھائی لے سکتے ہیں, آپ گھر میں خود میٹھا خود بنا سکتے ہیں, آپ وہ بنائیں اور اس کے بعد تمام فیملی ممبرز بیٹھ جائیں, اول و آخر درود تلاوت کریں. ایک مرتبہ حدیث قصہ, ایک مرتبہ سورہ دہر. سورہ دہر قرآن میں اہل بیت کا معجزہ ہے. سورہ دہر جناب سیدہ مولا حیدر قرار مولا مشکل کشا سے منسوب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین, کہ منت ہے سورہ دہر جناب سیدہ کی کہ مولا حسن و حسین علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تھے تو 3 دن روزہ رکھا تھا بی بی نے بھی اور مولا مشکل کشا نے بھی, اور سورہ دہر کی تلاوت رہی, اور قیدی کو کھانا کھلایا, فقیر کو کھانا کھلایا, مسکین کو کھانا کھلایا, اور بی بی خود روزے سے رہیں, اور بچے منت پوری ہوئی, بچے شفا پائے. تو کیا ہے, مولا مشکل کشا کی نظر دلانے کے لیے اول و آخر درود, گھر میں کوئی بھی شیرینی بنا لیں یا بازار سے منگوا لیں, ایک مرتبہ حدیث قصہ, ایک مرتبہ تلاوت سورہ دہر, اور اس کے بعد آپ اللہ سے یہ دعا کیجیے پروردگار اس نظر و نیاز کو میں تحفتاً ہدیتاً بارگاہ مولا مشکل کشا پیش کرتی ہوں, اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ہے اسے ثواب اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں, اور جو اپنے حاجات طلب کرنی اللہ سے ضرور طلب کریں. ساتھ میں یہ بھی پوچھا یہ نماز عصر یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں یا نیاز میں کیا رکھتے ہیں, تو میں نے آپ کو بتایا اور کہا فاتحہ کیسے دلوائی جاتی ہے. تو دیکھیے فاتحہ ایسے دلوائی جاتی ہے, آپ کو سب سے کسی عبادت کا, کسی بھی عمل تلاوت قرآن کا, یا کچھ لباس صدقہ کرنے کا, یا کچھ کھانا دینے کا ثواب بے حد دگنا و چگنا ہو جاتا ہے, پلینٹی آف ثواب مل جاتا ہے جب پہلے اس کو معصومین کو ہدیہ کر دیا جائے. ان کے وسیلے سے جب اپنے مرحومین کو دیا جائے تو وہ زیادہ ثواب پہنچتا ہے. آپ کو شب جمعہ میں جو فاتحہ دلوانی ہے, آپ کو جس بھی چیز پہ فاتحہ دلوانی ہے, اگر کچھ طعام پہ کسی کھانے پہ فاتحہ دلوانی ہے تو آپ پہلے اول و آخر درود تو ہوگا ہی, پھر سورہ الفاتحہ ایک بار, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے, اور پھر یہ کہ میرے مالک کو کردگار پروردگار اس تمام تر نظر و نیاز کو میں تحفتاً ہدیتاً بارگاہ جن کی نظر دلا رہے ہیں, بارگاہ ابوالفضل عباس میں پیش کرتی ہوں, بارگاہ امیر المومنین میں پیش کرتی ہوں, یا بارگاہ پنجتن پاک 12 امام و چہارد معصومین کو پیش کرتی ہوں, وسیلے سے جو ثواب ہے اس کے ثواب کو ثواب قصیر کی صورت میں میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما دے, اور اہل بیت کے ساتھ ان کے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ان کے گناہوں کی مغفرت, ان کے درجات کی بلندی فرما. یہ فاتحہ کا طریقہ کار ہے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, اول و آخر درود پڑھیے اور ہدیہ کیجئے اہل بیت علیہم السلام کو, وسیلے سے جو ثواب ہے اپنے مرحومین کو بے شک خدا کی ذات قبول کرنے والی. اول و آخر آپ 3 مرتبہ بھی تلاوت کریں, لیکن جتنا کثرت سے درود پڑھیں تو کوشش کیجئے کم از کم 11 مرتبہ ہی اول اور 11 مرتبہ ہی آخر میں درود پاک تلاوت کریں. جزاک اللہ, آپ کے رسپانس کا, آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ. وی آر دیئر ٹو آلویز آنسر یو, اینڈ ڈو ناٹ بلیو کہ ایسا ہوگا کہ ہم کبھی پڑھیں گے نہیں. ہم پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسپانس کرتے رہیں گے, اور ماشاءاللہ مناجات رہ گئی ہیں 2, تو ایک تو اداسی ہو جاتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد انشاءاللہ مزید دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوگا, اور ہمیں بی بی کے فضائل کی حد کرنی ہے کیونکہ ایام سیدہ شروع ہونے والے ہیں. تو نیت کر رکھیے کہ اسی انا من عروج نقفی آفیشیل ہمارے چینل پہ ہم بی بی کی زندگی سے تمام معجزات, بی بی کے کرامات, جناب سیدہ کے تعلیم کیے ہوئے اعمال, کہ وہ اعمال کے شاید آپ کو شارٹ ویڈیو کلپس کی فارم میں ملتے ہیں, لیکن ہم ایام فاطمیہ کو ایسے منائیں گے آپ کے ساتھ کہ ان تمام ایام میں انشاءاللہ ہر روز بی بی کی عطا کی ہوئی کوئی نہ کوئی دعا, بی بی کی نماز, بی بی کو دیے ہوئے وہ تحفے جو رسول نے بی بی کو دیے تھے اور ہم نے جناب سیدہ سے پائے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین, وہ پیش کریں گے. جو بھی خصوصی ایونٹ آئے گا in the month of the Jamadi al-Awwal and Jamadi al-Thani, you will witness with us. That's a promise. اور اس کے فضائل, اس کے اعمال, اس کی تاریخ, اس کی تمام تر ہسٹری آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی. اس سے کنسرننگ جتنے بھی اعمال آپ کو دن کے ہیں یا رات کے ہیں, نماز ہے یا دعائیں ہیں, غسل ہے, سب ملے گا. اور آپ دیکھتے جائیے انشاءاللہ تعالی مناجات کا سلسلہ جاری ہے. 2 مناجات ہماری رہ گئی ہیں, وہ بھی بہترین مناجات ہیں, خدا کی ذات کی شان و بزرگی بیان کرنے والی.
مجھے عروج کو اجازت دیجیے اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئکن، کیونکہ ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہوگی آپ کو تبھی ریسیو ہوگی اگر تو آپ نے بیل آئکن کو پریس کر رکھا ہے، اور ایک سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے یو آر گوئنگ ٹو ارن اے لاٹ آف ورچوز کہ آپ اس عظیم کام میں جو زینبی مشن ہے، میرے مولا کا مشن ہے، سیدہ زینب کا مشن ہے کہ پروردگار کے کلام کو دنیا میں عام کیا جائے، تو ایک سبسکرائب بٹن سے آپ اس جرنی کا حصہ بن جائیں گے کہ جہاں پر کچھ انٹرٹینمنٹ تو نہیں، ہم اپنی اسپریچول جرنی میں اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرتے جائیں گے تاکہ ہم اور آپ زندگی میں اس مقام پر کھڑے ہوں کہ جب ہم ویل اویئر ہوں کہ ہم اللہ نے اتنے عظیم خزانوں سے نوازا اور ہم مستفید ہوئے، بجائے کہ مفاتح الجنان، صحیفہ سجادیہ جیسی کتابیں ہماری کبرڈز میں پڑی رہیں. نہیں، ہمیں قرآن پاک کو اور اہل بیت سے ملے ہوئے علوم کو اپنی کبرڈ میں رکھ کے ان الماریوں کی زینت نہیں بنانا، ہمیں اپنی زندگی میں اور اپنے کردار کی زینت بنانا ہے. اس لیے ان کتابوں کو نکال لائیے، جب بھی چینل پر آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے اور دیکھیں تو بک اور الماری سے نکال کر اپنے سامنے رکھیں، لائبریری سے لے آئیے اینڈ جسٹ پٹ اٹ ان فرنٹ، ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے. میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا جب پوچھا تھا، یہ مفاتح الجنان ہے جس میں بے حد دعائیں ہیں اور مزید بھی ہم کور کریں گے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے خاص طور پہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ. التماس دعا دیکھتے رہیے. انا من عروج نقوی آفیشیل.